افسوس کے ساتھ بدقسمتی ہماری کہیے کہ ہم نے پاکستان تو ضرور بنایا لیکن پاکستان کی حفاظت کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ دشمنان اسلام سے، انگریز سے ہم نے اس ملک کو حاصل کیا، جد و جہد کی، قربانیاں دی۔ 20 لاکھ قربانیوں کا نتیجہ ہے یہ پاکستان۔ آج ہمارا دل اسی میں خوش ہو جاتا ہے کہ جب 23 مارچ آتا ہے تو ایک پوسٹ بنا لیتے ہیں، اپنی تصویر لگا دیتے ہیں کہ ماں بدولت کو جو ہے پاکستان سے بڑی محبت ہے۔ 14 اگست آتا ہے تو پھر ایک پوسٹ بن جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا دھیان اسی حد تک، ہماری سوچ اسی حد تک، ہمارا قدم اٹھتا ہے، ہمارا ہاتھ اٹھتا ہے، ہماری سوچ جاتی ہے تو بس یہیں تک کہ ایک پوسٹ بن جائے، ہمارے پیج سے چلنی چاہیے۔ ہمیں 150 بندہ، 1000 2000 بندہ جانتا ہے تو ایک پوسٹ ہمارے پیج سے چلنی چاہیے۔ اس سے آگے کیا ہے یہ نہ تو آج تک ہم نے جاننے کی کوشش کی ہے اور نہ ہی اس طور پر بیان عمومی اعتبار سے دیکھا جائے تو اس طرح کے لیکچرز بھی نہیں ملتے۔ اور خرابی در خرابی یہ ہے کہ ہم نے اپنی تاریخ کو چھپا دیا، پس پش ڈال دیا اور غلط تاریخ آج رقم کی جاتی رہی ہے اور جا رہی ہے۔ یہ بلاگز لکھتے ہیں، سوشل میڈیا بڑا ایکٹیو ہے آج۔ ایک پوسٹ آئی، میں نے پچھلے لیکچر میں بھی کہا تھا، شاید آپ کو یاد ہو، پھر بھی عائشہ صدیقہ کا تذکرہ گزرا، اور یہ کہتے ہیں کہ خنجر ہے جو ہمارے دل پر چلتا ہے، خنجر ہے جو ہمارے دل پر چلتا ہے کہ ہم زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں، ہم کھا پی رہے ہیں، کام کاج کر رہے ہیں، اور ہمارے نبی پر اور نبی کی ازواج کی حرمت پر حملے ہو رہے ہیں۔ کیا منہ دکھائیں گے مصطفیٰ کریم کو قبر میں؟ ام المومنین عائشہ صدیقہ کہ جن کی تصویر حضور کی بارگاہ میں حریر پر پیش کی جاتی ہے، کیا مقام و مرتبہ ہے ان کا؟ پاک پیدا کی گئی، کیا مقام و مرتبہ ہے؟ نکاح کے وقت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لکھا تھا اس میں؟ عمر 50 سال اور 9 سال بی بی عائشہ کو زبردستی بیاہ دیا گیا۔ یہ آج بھی میرے پاس، ابھی بھی میرے پاس موجود ہے، جس کو دیکھنا ہو دیکھ سکتا ہے، تسلی کر سکتا ہے کہ یہ چل رہا ہے سرزمین پاکستان۔ اس لیے تو پاکستان نہیں بنا تھا کہ نبی کی عزت پر حملہ کیا جائے، نبی کی ازواج کی حرمت کا پاس نہ رکھا جائے۔ ہم نے کہا یہ جس نے لکھا ہے نا اس کا علم بھی اتنا ہی ہے۔ ہم نے کہا 53 سال کی تھی، 3 سال اور بڑھا لیں، 3 سال اور بڑھائیں، کیونکہ حضور نے مدنی زندگی 10 سال گزاری ہے اور کل عمر ظاہری اعتبار سے دیکھی جائے حضور کی تو وہ 63 بنتی ہے، تو 53 سال ہوئے مدینہ منورہ کی زندگی کے۔ اور یہاں بزرگان دین نے بی بی عائشہ صدیقہ کی شان میں قصیدے پڑھے، قصیدے پڑھے۔ خلیفہ ہارون رشید نے امام مالک سے سوال کیا، الشفاء میں قاضی ایاز نے بھی لکھا، باقی کئی کتب میں بھی موجود ہے۔ یہ کہا کہ جو شخص نبی کی شان میں گستاخی کرے تو اس کے لیے کیا ہونا چاہیے؟ فقہائے عراق نے تو فتویٰ دیا ہے کہ ان کو کوڑے لگائے گئے۔ کیا کرنا چاہیے؟ فغضب مالک، تو امام مالک غصے میں آ گئے، فقط کوڑے؟ وقال یا امیر المؤمنین ما بقاء الامت بعد شتم نبیھا، وہ امت کیسے باقی رہ سکتی ہے جو اپنے نبی پر کی گستاخی کرے؟ غصے میں آ گئے اور کہا کہ یہ امت کیسے آباد ہو سکتی ہے کہ جس کے نبی پر
گستاخی کی جائے، ان کے حوالے سے زبان تان دراز کی جائے. فرمایا جس نے نبی کو گالی دی اس کو قتل کرو، اور جس نے صحابی کو گالی دی اسے کوڑے مارے جائے. اسلام نے سب کے حقوق رکھے. مردوں کے حقوق تو تھے، قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء کہ مرد عورت پر حاکم ہے. عورتوں کے حقوق بھی تھے اسلام میں، زندہ درگور کر دی جاتی تھی. اسلام نے کہا کہ یہ بیٹی جو پیدا ہو گئی یہ قابل ملامت بات نہیں ہے، بلکہ یہ تو اللہ کی طرف سے رحمت ہے جس گھر میں پیدا ہو گئی. حالانکہ ابتدائی رومی قانون جو تھا وہ عورت کو مرد سے کمتر سمجھتے تھے، اور ابتدائی عیسائی روایت میں بھی اسی طرح کی افکار ملتی ہیں. بلکہ اگر آپ نے مزید ڈیٹیل پڑھنی ہو تو سوسن اینتھنی سوسن یہ ایک خاتون گزری ہیں جس نے 1820 سے لے کر 1906 تک اور پھر 1961 تک ایک جد و جہد کی. اس عورت نے ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جب اپنا حق خود ارادیت استعمال کیا تو اس کو جیل میں بھیج دیا گیا. اینتھنی سوسن وہ جیل میں گئی، اور پھر اس کے جیل میں جانے پر ایک مہم چلی، اور پھر 1961 میں امریکہ میں عورتوں کے لیے کمیشن قائم ہوئی. ان کے رائٹس دیے گئے، ان کے حقوق دیے گئے، اور چائلڈ کیئر کے بھی رائٹس بنے. کب؟ 61 میں، 1961 میں. تو یہ تاریخ کہتی ہے کہ جو آج عورتوں کے حقوق کے لیے ڈیبیٹ کرتے ہیں اور سرزمین پاکستان کو کہ امن کو پارا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے ہاں یہ حالات تھے. اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل پڑھنی ہو تو ایک کلپ موجود ہے میرا اینتھنی سوسن کے حوالے سے، اس میں مزید ڈیٹیل مل جائے گی آپ کو کہ کس طریقے سے اس نے کوشش کی، اور اپنا ووٹ کاسٹ کرنے کے لیے جب وہ کوشش کرتی ہے تو اس کو جیل بھیج دیا جاتا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ یہ پاکستان اسلام کا قلعہ ہے، اسلام کا قلعہ ہے. قرآن کہتا ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اور جو اسلام کے سوا کوئی اور دین چاہے تو اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا. اسلام کے سوا تو کوئی اور دین اللہ نے قبول نہیں کیا. کوئی اور قائد اعظم محمد علی جناح جو بانی پاکستان ہیں، جب ان سے کسی نے پوچھا کہ جو آپ پاکستان بنا رہے ہیں اس میں قانون کون سا ہوگا، تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ قرآن اٹھایا اور کہا کہ یہ قانون ہوگا. یہ وہ کہہ رہا ہے جس نے ہمیں پاکستان دیا. آج ہم ایک پوسٹ بنا کر اپنے دل کو بھی خوش کر لیتے ہیں، اور جو ہمارے ساتھ والے ہیں، جو ارد گرد والے ہیں، ان سب کو بھی ہم خوش کر لیتے ہیں کہ ہم پاکستان سے بہت محبت کرتے ہیں. اور جب 14 اگست ختم ہوتی ہے تو دوسرے دن 15 اگست کو ہی جو جھنڈیاں ہمارے پاؤں میں آتی ہیں نظر. کیا یہ ہے پاکستان کی محبت؟ چیک کریں نا اپنے آپ کو، دیکھیں نا ہم کہاں کھڑے ہیں، ہمارا حال کیا ہے. ہم نے وطن عزیز پاکستان سے کس طور پر محبت کی ہے کہ پاکستان کا جھنڈا ہمارے پاؤں میں آ جاتا ہے اور ہمیں کچھ تکلیف نہیں ہوتی. غور کرنا چاہیے. صرف حاکموں کو، حکمرانوں کو برا بھلا کہنے سے بات نہیں بنے گی. ہم جیسے ہوں گے ہم میں حاکم بھی ویسے ہی آئیں گے. جیسے ہم ہیں نا ویسے ہی حاکم آئیں گے نا. کوئی آسمان سے تو نہیں ٹپکتے، ہمارے اندر سے ہی بنتے ہیں، ہم میں سے ہی بنتے ہیں. ہم اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کریں، اپنے آپ سے سدھار کی کوشش کریں تو انشاءاللہ یہ بات آگے تک بڑھے گی. اور قرآن بھی یہی کہتا ہے. کیا کہتا ہے؟ فما ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، بے شک اللہ تعالیٰ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک کہ وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. ہم نے اگر یہ تہیہ ہی کیا ہوا ہو یا قسم کھائی ہوئی ہو یا کوئی بھی ایسی بات ہو کہ ہم نے سدھرنا نہیں ہے، تبدیلی نہیں لانی اپنے کردار میں، اپنی سوچ میں، تو پھر یہ سدھار آگے تک کیسے چلے گا؟
فرد سے معاشرہ بنتا ہے پیارے بھائیوں. میں ایک ہی رہوں گا، لیکن میری سوچ اگر پازیٹو ہوگی تو یہ چراغ سے چراغ جلتا ہے اور لوگوں کی اصلاح ہوگی. ہم میں سے ہر ایک شخص یہ کوشش کرے. مزید اسلامک اور معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز نہ بھولیں.